اعتکاف کے بارے میں چند باتیں کرنی ہیں، عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں کہ مستورات اعتکاف کے لیے اگر بیٹھیں تو ان کو جو مسائل پیش آتے ہیں، کچھ سوالات ان کے ہوتے ہیں تو ان کے کچھ جوابات مل جائیں۔ جہاں تک بات ہے فضائل کی، تو فضائل تو وہی ہیں اعتکاف مسنون کے، جو مردوں کے لیے مسجد میں ہیں اور عورتوں کے لیے گھر میں۔ عورتوں نے گھر میں اعتکاف میں بیٹھنا ہوتا ہے، مسجد میں نہیں۔ آج کل ایک ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، عورت کا اعتکاف گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، اور گھر میں بھی اس جگہ پر جو اعتکاف کے لیے مخصوص کر لی جائے، پورا گھر نہیں۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ گھر میں آلریڈی کوئی ایسی جگہ ہو جو ذکر کے لیے، نماز کے لیے اور اعتکاف رمضان میں ہونے کے لیے مخصوص ہو۔ تو 8-10 فٹ کی کوئی مناسب سی جگہ، بہت بڑی جگہ نہ ہو، ان کاموں کے لیے ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ تو عورت اگر ایسا گھر میں کوئی پورشن ہے تو اس میں اعتکاف میں بیٹھے، نہیں تو پھر کیا کرے کہ اپنے کمرے میں یا اپنے گھر میں کسی سائٹ کو، کسی جگہ کو مناسب منتخب کر لے اور پھر وہ اتنے وقت میں اسی جگہ کے اندر رہے۔ ہاں، ٹوائلٹ آنا جانا ہے وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اسی جگہ میں رہے، اس کے علاوہ وہ کہیں اور نہ جائے۔ تو ایک جگہ اپنے لیے ایک مناسب سی مخصوص کر لیں۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پورا کمرہ بیڈ روم مختص کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب، کیا تو جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ کھلی لمبی زیادہ بڑی جگہ نہ ہو، کیونکہ جتنی مناسب جگہ ہوگی نا اتنا توجہ اللہ کی طرف زیادہ ہوگی۔ جتنے کھلا ہوگا اور چیزیں ہوں گی، لوگوں کا آنا جانا، ضروریات، پھر وہ یکسوئی میں فرق آئے گا۔ تاہم ایک جگہ مخصوص کرنی ضروری ہے، بغیر جگہ مخصوص کیے اعتکاف نہیں ہو سکتا گھر میں۔ اس کے بعد شوہر کی اجازت۔ شادی شدہ عورت ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے، اجازت لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے اجازت لی تھی، تو اجازت لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی تھی۔ تو شوہر کو بھی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اجازت دے دے، نیکی اور خیر کے کام میں تعاون کرے۔ لیکن ایک دفعہ اگر شوہر نے اجازت دے دی تو اب واپس لینے کا اس کو حق نہیں ہے کہ اجازت پہلے دے دی بعد میں منع کر دیا۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کام مفتیوں سے پوچھنے کے بجائے آپس میں محبت سے کیے جائے۔ بہت سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، عورتیں مسئلہ پوچھتی ہیں، جی اس کا بتائیے، کیا یہ عورت کا حق ہے؟ کبھی مرد پوچھتے ہیں، جی کیا یہ مرد عورت کا حق نہیں ہے، بیوی کا میرا حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کو ایک ہی جواب دیا جاتا ہے عام طور سے کہ بھئی آپس میں محبت سے معاملات کو ہینڈل کر لیں۔ اگر اس کے اوپر چلے گئے نا ایک ایک چیز کو تولنے کے لیے، تو پھر معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ نرمی اور محبت سے جو چیز سیٹل ہو جائے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، حدود شریعت میں رہتے ہوئے۔ میں گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ عورت اعتکاف میں رہتے ہوئے گھر کے کام کاج کر سکتی ہے؟ جی، اپنی اس جگہ کے اندر رہتے ہوئے جو اس نے اعتکاف کے لیے مخصوص کر لی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ بالکل کر سکتی ہے۔ کپڑے سینا ہے یا سبزی بنانا ہے، کوئی اور کام، کوئی بھی گھر کا کام اپنی اس جگہ میں رہتے ہوئے کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی لانے لے جانے والا ہو سامان، وہ کام کر کے کر لے، لیکن وہ کچن میں جا کے کر لے اور وہ باہر جا کے کر لے، یہ نہیں، وہ اعتکاف کے مزاج کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اس جگہ میں رہتے ہوئے گھر کے کام کاج وہ کر سکتی ہے۔ کیا عورت کھانا بھی پکا سکتی ہے؟ اگر اسی جگہ میں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ مسجد تو نہیں ہے نا، گھر میں بیٹھی ہے، تو اسی جگہ کے اندر کھانے پکانے کی کوئی ترتیب ہے تو ٹھیک ہے، بنا دیں۔ لیکن اگر باہر آگے جا کے بنانا ہے تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے، یہ معاملہ پھر خراب ہو جائے گا۔ بعض علماء نے کچھ محدود سی اجازت دی ہے، لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ اس آپشن کو جو بڑا محدود ہے، بڑا اس کے حدود و قیود ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنی جگہ میں رہتے ہوئے کھانا پکا سکتی ہے، ٹھیک ہے، باہر جانے کی فکر نہ کرے۔ سحری افطاری اکیلے کرے یا گھر والوں کے ساتھ کرے؟ بھئی اس جگہ کے اندر رہتے ہوئے جو محرم ہیں، شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، یہ عورتیں اس جگہ میں آ جائیں آپ کے ساتھ
سحری افطاری کے لیے تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے، لیکن آپ نے باہر جانا ہو پھر واپس آنا ہو تو یہ نہیں ہوگا۔ اپنی جگہ میں رہتے ہوئے سحری افطاری گھر والوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ اب اگلی بات، انسانی ضرورت، بشری تقاضے، انسانی ضروریات کے لیے باہر نکلنا، یہ کہاں تک جائز ہے؟ پیشاب پخانے کے لیے جانا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وضو ٹوٹ گیا، اب وضو بنانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے جانا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن وضو ہے، وضو پہ وضو کے لیے باہر نکلی تو وضو ٹوٹ گیا، پھر اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اور کسی کام کے لیے باہر نکلی، چاہے بھول کے نکلی، چاہے جان بوجھ کے نکلی، ایک لمحے کی نکلی یا 1 گھنٹے کے لیے نکلی، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ تو وضو اگر نہیں ہے، وضو بنانے کے لیے جانا ہے، پیشاب پخانے کے لیے جانا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، عورت کا اعتکاف میں رہتے ہوئے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، یا نماز جمعہ کے لیے، مطلب جمعے کے دن کے لیے غسل کرنا۔ جو فرض غسل ہیں ان کی تو گنجائش ہے، لیکن مسنون اور اس طرح کے جو غسل ہیں ان کی گنجائش باہر نکل کے نہیں ہے۔ ہاں، اس جگہ کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی اہتمام ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ جو آپ نے اعتکاف کی جگہ بنا لی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ باہر نکل کے جانے میں اجازت نہیں۔ کھانا کھا لیا، عورت نے اب ہاتھ دھونے کے لیے جا سکتی ہے باہر؟ کوئی معتکف ہے، کھانا کھا لیا، اب ہاتھ دھونے کے لیے جا سکتا ہے؟ نہیں، ہاتھ دھونے کے لیے نہیں جا سکتا۔ ہاتھ دھونا کو سنت ضرور ہے، لیکن معتکف کے لیے اس وقت اس کے لیے ہاتھ دھونے جانا ضروری نہیں۔ ہاں، حدود کے اندر اگر کوئی ہاتھ دھونے کی جگہ ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ جیسے مساجد میں آج کل الحمدللہ بہت ساری جگہ پہ انہوں نے ایسے بیسن لگا دیے کہ بندہ آرام سے ہاتھ دھو سکتا ہے، اور وہ مسجد کے حدود میں ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ پہلے پوچھ کے، ایسا نہ ہو کہ وہ اعتکاف ہی ٹوٹ جائے۔ اور عورت کا بھی یہی ہے کہ اس جگہ کے اندر تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے باہر نکل کے فقط ہاتھ دھونے کے لیے جانا، یہ سنت میں پوری کر لوں، وہ نہیں، وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صابن سے ہاتھ دھونا، تو اس جگہ کے اندر تو ٹھیک ہے، باہر جانے کے لیے نکلی صابن لے کے، وضو اس کا ہے پہلے سے، چلو ہاتھ دھو لوں میں صابن سے 1 منٹ، تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، وضو کرنے جا رہی ہے اور ہاتھ میں صابن لے لیا کہ چلو جلدی سے صابن بھی لگا لیا، وضو بھی کر لیا، تو وہ تو ایک کے اندر ایک فائدہ نکل آئے گا، لیکن فقط ہاتھ دھونے کے لیے جانا کہ چلو ہاتھ صابن سے دھو لوں، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر عورت سخت بیمار ہو جائے، ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ اعتکاف جاری رکھنا مشکل ہو جائے، تو ایسی صورت میں اعتکاف کا توڑ دینا ضروری ہے۔ توڑ سکتے ہیں، بعض صورتوں میں ضروری نہیں، واجب ہو جاتا ہے بہت زیادہ کہ بھئی اب ختم کرو، جان زیادہ انسان کی ضروری ہے نا، کوئی اور ایسی حادثہ پیش آ جائے، کوئی بات پیش آ جائے، تو اس صورت میں اعتکاف توڑ دے، لیکن 1 دن کی بعد میں قضا کرے۔ اعتکاف جو بھی مسنون ٹوٹ جائے نا، تو اس کی قضا کا طریقہ پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، ابھی بھی بتا دیتے ہیں، وہ ایک ہی طریقہ ہے۔ روزہ رکھنا ضروری ہے، اور اس طرح سے ہے کہ بھئی مغرب سے پہلے بیٹھ جائے، ساری رات گزارے، اگلا دن پورا روزہ گزارے، اور مغرب کے بعد اٹھ جائے۔ مردوں کے لیے بھی یہی، عورتوں کے لیے بھی یہی۔ قضا جب آ جاتی ہے، واجب کی قضا جب دینی ہو تو 1 دن کا ہے۔ اچھا جی، عورتوں کے لیے اعتکاف میں بات چیت کرنا جائز اور مناسب بات چیت کرنا، اس کی گنجائش ہے۔ چپ رہنے کا تو روزہ اس امت میں نہیں ہے۔ پھر یہ سوال بعض پوچھ لیتے ہیں، جی کیا خاوند سے بات چیت کر سکتی ہیں؟ خاوند سے کیوں بات چیت نہیں کر سکتی؟ اگر وہ آپ کے پاس موبائل پہ بات کر رہا ہے یا اندر آ کے بات کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بات چیت کرنا۔ خاوند سے ملاقات منع ہے، بات چیت تو منع نہیں ہے، رشتہ تو نہیں ختم ہو رہا۔ بات کرتی ہیں عجیب و غریب، خاوند سے پردہ شروع ہو جاتا ہے اعتکاف میں، کیونکہ خاوند سے پردہ کرنا ہے، پردے کا تو کوئی حکم نہیں۔ ہم لوگ گئے ادھر کوہستان میں، پٹن میں، وہاں مدرسہ ہے، تو وہاں پتہ لگا کہ کوہستان کے اس علاقے میں ابھی بھی یہ رواج موجود ہے، عورتیں
دن کے وقت اپنے شوہر سے پردہ کرتی ہیں، رات کو نہیں کرتی. دن میں کسی سے پردہ نہیں کرتی ہیں، اپنے شوہر سے کرتی ہیں. یہ دین سے دوری کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ ہمارے حفاظت فرمائے. ہمارے خاندانوں میں بڑی عجیب ارد گرد اگر ہم دیکھیں نا، ہمارے ارد گرد کی بڑی عجیب و غریب رسمیں، یہ سب دین سے دوری کی علامات ہوتی ہیں. تو عورت نے جو پردہ کرنا ہے نا، وہ جن سے پردہ ہے ان سے پردہ ہے. اچھا، ایک اور بھی بہت زیادہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، بہت کامن سوال ہوتا ہے. جیسے ہی عورت عدت میں آتی ہے، وہ عدت طلاق کی ہو، خلا کی ہو، یا شوہر کی وفات کے بعد کی عدت ہو، بیوہ ہو گئی، اب کیا ہوگا جی؟ اب دوران عدت غیر محرموں سے پردہ کرنا شروع کر دیتے. عدت کی وجہ سے. پردے کا حکم عدت کی وجہ سے نہیں ہے، پردے کا مستقل حکم ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے پردے کا. تو عدت کے دوران بھی انہی لوگوں سے پردہ ہے جن کا عدت کے علاوہ بھی پردہ جن سے ہے. دوران عدت کوئی پردے کے احکامات تبدیل نہیں ہوتے. داماد ہے، اس سے پردہ پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے. کوئی دوسرا غیر محرم ہے، پہلے بھی پردہ تھا، آج بھی پردہ ہے. تو یہ بہت زیادہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. عدت کے اندر پردے کے اوپر بڑا عمل کرنے کی اچھی بات ہے ویسے تو، جیسے مردوں کے اندر بھی ایک ہے. جیسی نماز کے لیے آئیں گے فوراً پائچے اونچے کر رہے ہوں گے کہ ٹخنے ننگے ہو جائیں. اچھی بات ہے، لیکن ٹخنے ننگے کرنے کا حکم نماز کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا. یہ تو ہر وقت کا ہے، ہر وقت کا ہے. ہر وقت وہ مردوں کے ٹنگے جو ہے نا وہ ننگے رہنے چاہیے، کھلے رہنے چاہیے. اس کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا تو یہ مردوں کی غلطی ہے. ہاں، اگر کوئی نماز میں کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، باہر نہیں کر رہا تو نماز میں کیوں کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کی فرما برداری میں کھڑے ہیں اور نافرمانی ساتھ کر رہے ہیں. تو یہاں پھر ایک اور نقطہ نکل آتا ہے. یہ جو مرد حضرات جن کی داڑھی پوری نہیں ہوتی، یہ ٹخنے ننگے کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو جائے، نافرمانی سے بچ جائیں. یہ داڑھی کاٹنا کون سا فرما برداری میں آ گیا؟ تو ادھر بھی تو خیال کریں. عین نماز کی حالت میں سجدے میں ہوتے ہیں اور ایک حکم ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کے اوپر طنز کرنے کا مقصد نہیں ہے، بات کو کھول کے سمجھنا سمجھانا مقصد ہے. جیسے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی کے دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں، اب نمازی کے آگے سے گزرنا کیا ہے جی؟ منع ہے نا. اب کئی لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، بڑے مزے کا سین. یہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا، یہ اچانک گزر گئے. وہ گزرتے خیالات ہو یہ میں نے کیا کیا، پھر واپس آتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اپنی غلطی کو واپس لے جا رہے ہیں. وہ غلطی کو واپس نہیں لے جا رہے ہوتے، وہ 2 دفعہ غلط کر رہے ہوتے کام. جیسے ایک جگہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، سامنے سے کوئی گزرا تو ایک نے دوران نماز بھی بول دیا. تمہیں نہیں پتہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے. درمیان 3 آدمی تھے، درمیان والے نے اس کو ٹوکا، بھائی تمہیں نہیں پتہ نماز میں بھی نہیں بولتے. تیسرا کہنا اللہ تیرا شکر میں تو نہیں بولا. تو اس قسم کے کام بھی کبھی ہو جاتے ہیں. چلیں مزے کی بات آ گئی، یا تو ایک اور بھی آپ کو سنا دیں. 2 دوست سے کہیں جانا تھا، بائک پہ گئے. اب بائک انہوں نے کھڑی کی. اب وہ جس کی بائک سے نا وہ ہینڈل لاک لگا رہا ہے، ہینڈل لاک لگ نہیں رہا. تو دوسرے نے کہا یار چھوڑو کوئی بات نہیں، نہیں لگ رہا نا، خیر ہے، ہمارے صوفی صاحب جیسا ہوگا. اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ دو بس ٹھیک ہے، اللہ خیر کریں گے. اس نے کہا میں تو آیت الکرسی پڑھ کے کھڑی کر دوں گا بغیر لاک لگائے، لیکن جو چور اگر حافظ قرآن ہوا پوری یاسین پڑھ کے لے گیا تو کیا ہوگا؟ تو بہتر ہے کہ میں پہلے لاک لگاؤں اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھوں تاکہ دونوں کام پورے ہو جائیں. تو بعض دفعہ ایسی چیزیں غیر ارادی طور پر ہو جاتی ہیں. کیا اعتکاف میں بالکل چپ رہنا چاہیے؟ دیکھیں، خاموشی بذات خود کو عبادت نہیں ہے. وہ خاموشی تفکر کے ساتھ ہو، غور و فکر ہو، تدبر ہو، وہ اور خاموشی ہے. بالکل ہی چپ رہنا یہ تو کوئی عبادت نہیں. ذکر اذکار مناسب بات چیت بھی ہو تو یہ سب ٹھیک ہے.
اعتکاف کے دوران عورتوں کا موبائل استعمال کرنا، کوئی بیان سننا ہے، کوئی دینی بات پڑھنی پڑھانی ہے، سمجھنی سمجھانی ہے، عالمہ ہے پڑھا رہی ہے، کوئی تفسیر کلاس لے رہی ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تو ان چیزوں کی تو گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ادھر ادھر کی خبریں اور عید کے لیے کھانے کون سے بنانے ہیں، ریسیپیز چیک کرنا، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یکسوئی اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ دین سیکھنے سکھانے کے لیے تو بہرحال یہ کام ہونے چاہیے۔ ایک انتہائی اہم ترین بات، اگر عورتیں اس بات کا خیال رکھ لیں تو بہت سارے مسائل سے بچیں۔ جس عورت میں بھی مسنون اعتکاف 10 دن کے لیے بیٹھنا ہو، پہلے وہ اس بات کا مکمل یقین کر لے کہ یہ 10 دن پاکی کے ہیں اور میں آسانی سے بیٹھ سکتی ہوں، پھر وہ بیٹھے مسنون اعتکاف میں، ورنہ وہ نفل اعتکاف کرے۔ بلا وجہ رسک نہ لے کہ جی چلو جی بس میں بیٹھوں گی، دعا کروں گی، 2 دن 3 دن آگے ہو جائیں گے، تو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب آسانی کے ساتھ یقین ہے کہ بھئی پورے ہیں، وقت ہے میرا، تو بس پھر اعتکاف 10 دن کی نیت کرے، رسک نہ لے، بلا وجہ عمل کو خراب نہ کرے۔ کئی جذبات میں بیٹھ جاتی ہیں اور بعد میں بھی پریشان ہوتی ہیں، تو بھئی سوچ سمجھ کے ذمہ داری کے ساتھ انسان کام کرے۔ پھر یہاں ایک معاملہ آتا ہے، اعتکاف کے وقت بھی عورتیں بہت پوچھتی ہیں، ہماری بیگم صاحبہ کے بعد مستقل سوال جواب آتے رہتے ہیں، تو کچھ دوائیاں ہوتی ہیں، ان سے جو ہے نا وہ انسان اپنے دن کو آگے پیچھے کر لیتا ہے، وقتی طور پر روک لیتا ہے۔ تو یہ اعتکاف میں، عمرے میں اور حج میں، ان 3 موقعوں پہ بہت زیادہ عورتیں سوال پوچھتی ہیں کیا ہم میڈیسن کھا لیں تاکہ یہ عبادت ہم پوری کر سکیں، اس کا کیا حکم ہے؟ شرم تو جائز ہے لیکن اچھا نہیں ہے، اس کے نقصانات ہی زیادہ دیکھنے میں آئے ہیں، اس کے فوائد کم ہی کسی کو ملے ہوں گے۔ اگر کسی نے کرنی بھی ہو، اس کو ضد چڑھی ہوئی کہ نہیں مجھے تو اسی کے بغیر، مطلب اس یہ کروں گی تو میں جنت میں جاؤں گی، ورنہ پھر میرا مسئلہ بڑا رہے گا، مجھے لازمی یہ کرنا ہے۔ جس کو اتنی کو پریشانی ہو تو بھائی پھر ڈاکٹر سے پوچھ لیں، مشورہ کر لیں۔ ہمارا مشاہدہ یہی ہے، میری اہلیہ کا تو کہنا یہی ہے، بارہا برسوں ہو گئے ان باتوں کو لوگوں کو بتاتے ہوئے، ان دوائیوں کے نقصانات ہیں، سائیڈ ایفیکٹس ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بلکہ کئی دفعہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ عمرے پہ گئی، دوائیاں کھا لی اور وہاں جا کے معاملہ شروع ہو گیا، اب جناب لینے کے دینے پڑ گئے، اور ایک دفعہ نہیں ہوا، بارہا دفعہ ہوا۔ تو بھئی جو اللہ نے نظام بنایا اس کو قبول رکھے، اللہ قبول کرے، اللہ خیر صلاح، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تو اس کا اہتمام اور اس چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ چند باتیں تو وہ تھیں جو مستورات کے اعتکاف کے لیے تھیں۔ مردوں کے حوالے سے باتیں پچھلی دفعہ ہو چکی ہیں۔ اب کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں اور اعتکاف کریں۔ پتہ نہیں اگلا رمضان کس کو ملے کس کو نہ ملے۔ ہمیں کئی لوگ ایسے یقیناً ہوں گے جو پچھلے سال ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں زمین پہ موجود تھے، آج زمین پہ نہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری باری بھی لگ چکی ہو اور وہاں ہمارا نام مرحومین میں لکھا ہوا ہو، اور ادھر سے ہم جناب بڑی بڑی پلاننگز کر رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اے دوست تجھے کیا معلوم، جس کپڑے نے تیرا کفن بننا ہے وہ مارکیٹ میں پہنچ چکا ہو۔ اے دوست تجھے کیا معلوم، جس کپڑے نے تیرا کفن بننا ہے وہ بازار میں آ چکا ہو۔ تو اس رمضان کو ہم غنیمت سمجھیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔